الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین جامعۃ المومنات میں مصروف خدمت معلمات اور زیر تعلیم طالبات، اللہ رب العزت والجلال کی صفات میں ایک اہم صفت علم ہے، اور یہ وہ صفت ہے جس کا کچھ حصہ باری تعالی اپنے ان بندوں اور بندیوں کو مرحمت فرماتے ہیں جو اس نعمت کی حصول یابی کے سلسلے میں طلب صادق دل کے اندر رکھنے والے ہوں، آداب کو بجا لانے والے ہوں، اور نور علم سے اپنے قلوب کو اور سینوں کو منور کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. اور سچائی یہ ہے کہ انسان کے اندر کمال ہی اس وقت پیدا ہوتا ہے جب علم جیسی عظیم صفت سے اس کی ذات اور اس کی شخصیت متصف ہو جاتی ہے. صفت علم کے بغیر، علم کے تقاضوں کے مطابق عمل کے بغیر، انسان کی شخصیت میں نہ نکھار پیدا ہوتا ہے نہ کمال پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالی نے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی نورانی مخلوق ملائکہ اور فرشتوں پر جو تفوق و برتری اور عظمت عطا فرمائی، اس کی بنیاد بھی اللہ رب العزت والجلال نے علم کو بنایا ہے، اور اس کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ علم کی اہمیت و عظمت کو سمجھنے والے بنو، نور علم سے اپنے قلب کو منور کرنے کی فکر اور اس حوالے سے سچی طلب اور حقیقی جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، اور علم کی اسی روشنی کے مطابق زندگی گزارنے کے عادی بنو. اللہ تعالی نے ہم سب کو اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف و عظمت عطا فرمائی، انسان بنایا ہے. ہم سب کی یہ مشترکہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ ہم خود بھی حامل علم بن کر، یعنی نور علم سے اپنے سینے کو مزین و آراستہ کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی اس عظیم صفت سے متصف کرنے اور مالا مال کرنے کی ہر ممکن فکر و کوشش کرنے والے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم.
علم حاصل کرنا، قرآن کا علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، دین کے بنیادی عقائد و مسائل کو جاننا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کی انجام دہی کے سلسلے میں واقف ہونے کے ساتھ ساتھ حساس ہونا، یہ ہر مسلمان مرد کا بھی فریضہ ہے، ہر مسلمان عورت کا بھی فریضہ ہے، ہر لڑکے کی بھی ذمہ داری ہے، ہر لڑکی کی بھی ذمہ داری ہے۔ جب دولت علم سے ہم مالا مال ہوں گے تو اچھے برے کی تمیز، صحیح و غلط کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت اللہ رب العزت والجلال ہمیں مرحمت فرمائیں گے۔ اندھیرے اور اجالے میں ہم تمیز کر پائیں گے اور کامیابی کے اس راستے کو اختیار کرنا ہمارے لیے سہل و آسان ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے متعین کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کے بنیادی علوم سے آشنا فرمائے اور ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے کہ ہمارے گھر کا ماحول علمی بن جائے اور اس ماحول میں پروان چڑھنے والے بچے اور بچیاں دین کی بنیادی سمجھ لازمی طور پر رکھنے والے ہوں، صحیح طور پر قرآن پاک کی تلاوت کا سلیقہ جاننے والے ہوں، حلال و حرام کی تمیز ان کے اندر موجود ہو اور صراط مستقیم پر گامزن ہو کر زندگی گزارنے کے وہ عادی ہوں۔ ایک ماں یا ایک باپ کی جانب سے اپنی اولاد کے لیے جو سب سے زیادہ قیمتی اور گرا قدر ہدیہ اور تحفہ ہو سکتا ہے وہ بچوں کو اسلامی آداب سے واقف کرانا اور تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما نحل والد ولده افضل من ادب حسن، ایک ماں یا ایک باپ اپنی اولاد کو بہترین اسلامی آداب سے زیادہ عمدہ اور قابل قدر ہدیہ اور تحفہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم جس ادارے میں موجود ہیں یہ وہ ادارہ ہے جہاں سے علم کی نورانیت کو عام کیا جاتا ہے، ان بچیوں کو تیار کیا جاتا ہے جو نور علم سے اپنی شخصیت کو مزین کرتی ہیں اور پھر اپنے اپنے گھروں اور علاقوں میں جا کر اس علم کی اشاعت کا فریضہ انجام دیتی ہیں جو 2 4 5 سال رہتے ہوئے اساتذہ کرام کی زیر تربیت ان کو میسر ہوتا ہے، نصیب ہوتا ہے۔ قابل مبارکباد ہے ہماری وہ بہنیں جو اس ادارے میں زیر تعلیم ہیں اور قرآنی اور نبوی علوم کی حصول یابی میں منہمک اور مشغول ہیں۔ اللہ تعالی ان کے علم میں اور عمر میں خوب برکت عطا فرمائے اور ان کو باصلاحیت عالمہ فاضلہ بن کر دین کی ذری اور سنہری خدمات کے لیے اللہ رب العزت والجلال قبول فرمائے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارا اور ہماری نسلوں کا رشتہ اور رابطہ مدارس سے، مکاتب سے، اہل علم سے اور دینی فکر رکھنے والے افراد سے مضبوط و مستحکم ہو، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے لیے دین و ایمان سے زیادہ بیش قیمت سرمایہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے، ہمارے بچوں اور بچیوں کا ایمان بھی محفوظ رہے، تو ایمان کی حفاظت کے لیے جن اداروں کو اللہ نے اسباب کے درجے میں پاور ہاؤس کی حیثیت دے رکھی ہے
ان سے ہمارا رشتہ جڑا رہنا چاہیے، یعنی مدارس سے، مکاتب سے، دینی درسگاہوں سے، تعلیم قرآن کے حلقوں سے اور صحیح فکر رکھنے والے علماء سے۔ جب تک ہم اور آپ اور ہماری نسلیں مربوط رہیں گی، کبھی بھی ہم میں سے کوئی فرد اپنے دین و ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ایمان کے قلادے کو اپنی گردن سے اتار پھینکنے کے لیے وہی محروم القسمت افراد سامنے آتے ہیں جن کا ربط و تعلق مدارس و مکاتب سے، اہل علم سے اور دینی فکر رکھنے والے افراد سے نہیں ہوتا، جو منمانی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، آزاد خیال ہوتے ہیں، فکری اور نظریاتی اعتبار سے گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دشمن ان کو آسان نوالا سمجھتا ہے اور اپنے بچھائے ہوئے جال میں آسانی کے ساتھ ان کو پھنسا لیتا ہے۔ مکتب و مدرسے سے اور علماء سے جڑ کر مسلمانوں کا جو طبقہ زندگی گزارے گا، عملی اعتبار سے چاہے وہ جتنا کوتا ہو، لیکن دین و ایمان کا سودا کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ نماز میں وہ سستی برت سکتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے سلسلے میں غفلت و سرد مہری کا بھی مظاہرہ کر سکتا ہے، فسقیہ اعمال میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن مکتب و مدرسے سے اور علماء سے جڑنے کا یہ فائدہ اسے لازمی طور پر ہوگا کہ کبھی وہ اپنے دین و ایمان اور ضمیر کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج آنے والی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کا ہے، اس لیے کہ جس انداز میں اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور جس طرح منصوبہ بند انداز میں ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فکروں کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلامی قوانین کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی منظم انداز میں کوشش کی جا رہی ہے، اس کا توڑ یہی ہے کہ ہمارا ربط و تعلق علمی گہوارے کے ساتھ ہو، علمی مراکز کے ساتھ ہو، دینی درسگاہوں کے ساتھ ہو، علماء امت کے ساتھ ہو، تو اس طرح کی تحریکیں ہمارے سماج و معاشرے میں مؤثر نہیں ہو پائیں گی اور اس طرح کی طاقتیں ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کو چیلنج نہیں کر پائیں گی۔ تو علم کی شکل میں اللہ نے عظیم دولت حاصل کرنے کا موقع ہمیں میسر فرما رکھا ہے۔ اگرچہ علم اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ اس صفت کا کچھ حصہ انسانوں کو مرحمت فرماتے ہیں، شرط یہ ہے کہ انسان آداب کو بجا لانے والا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے جو آداب ہیں ان کو اختیار کرنے والا ہو تو واقعی طور پر وہ حامل علم بن کر زندگی گزارنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ علم خود اس کی ذات کے لیے بھی مفید ہوتا ہے، انسانیت کے لیے بھی مفید ہوتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے، عالم برزخ اور عالم آخرت میں بھی اس کے لیے مفید ہو۔ سب سے پہلی چیز علم حاصل کرنے کے سلسلے میں جو بنیاد و کلید کی حیثیت رکھنے والی ہے اور آداب میں سے پہلا ادب ہے وہ ہے اخلاص، نیک نیتی، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دین کی سمجھ حاصل کرنے کی فکر و کوشش کی جائے، قرآنی اور نبوی علوم کو حاصل کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اگر اس عظیم نعمت کی حصول یابی دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے کی نیت سے ہوگی تو محنت رائیگاں اور ضائع ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے چند سالہ محنت کے نتیجے میں معلومات کا خزینہ آ جائے، بہت سی چیزیں معلوم ہو جائیں، لیکن وہ علم عملی زندگی کے اندر اتر نہیں پائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. فرمایا کہ جو مسلمان مرد و عورت اس علم کو جسے محض اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے اس نیت سے حاصل کرے کہ دنیا کا کوئی مفاد اسے حاصل ہو جائے، اعلیٰ درجے کی کوئی ملازمت مل جائے، بھاری بھاری تنخواہوں کا استحقاق اس کو حاصل ہو جائے، تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا پائے گا، داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ حالانکہ محنت کر رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، قرآن پڑھنے کا سلیقہ سیکھ رہا ہے، آیات قرآنیہ کے معانی اور مفاہیم کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، وقت لگا رہا ہے، کئی سال لگا رہا ہے، لیکن مقصد دنیا حاصل کرنا ہے، تو اللہ کی نگاہ میں یہ محنتیں قابل قدر شمار نہیں کی جائیں گی اور وہ فوائد اس کو حاصل نہیں ہو پائیں گے جو مقصود ہے۔ اس لیے ہم سب کو علم حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہماری جو عزیزہ طالبات بہنیں اس ادارے میں زیر تعلیم ہیں اور علم حاصل کرنے میں منہمک و مشغول ہیں، سال کا آغاز ہے، ابتدائے سال ہی میں ان کو یہ نیت کر لینی چاہیے کہ یہ ساری کی ساری محنتیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے کی جا رہی ہیں۔ جب نیت یہ ہوگی تو اللہ وقت میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، عمر میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، اور قدم قدم پر کامیابیاں مقدر بنتی چلی جائیں گی۔ تو حصول علم کے آداب میں سے پہلا علم نیک نیتی، اخلاص اور رضا خداوندی کے جذبے سے اپنے قلب کو سرشار رکھنا۔ دوسرا ادب مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جہد مسلسل، لگن اور دلچسپی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ روا روی میں اور سرسری انداز میں زبردستی والدین کے پریشر اور دباؤ کی وجہ سے اگر علم کی حصولیابی میں ہم وقت صرف کریں گے تو وہ نتیجہ ہمیں نہیں مل پائے گا جو مطلوب ہے۔ علم اللہ کی صفت ہے جو اپنے اندر غنا رکھتا ہے، استغنا رکھتا ہے۔ علم کو ہماری اور آپ کی ضرورت نہیں، ہمیں علم کی ضرورت ہے، آپ کو علم کی ضرورت ہے۔ علم ہمارا محتاج نہیں، ہم علم کے محتاج ہیں۔ ہمیں احتیاج ظاہر کرنی ہوگی اپنے کردار سے، اپنے اطوار سے، اپنے انداز سے، اپنے شوق سے، اپنے لگن سے۔ یہ باور کرنا ہوگا کہ واقعتاً ہم علم کے محتاج ہیں اور ہر حال میں اس دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کرنا چاہتے ہیں، سرفراز کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لا يفلح من طلب العلم بالتملل وغنى النفس ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش فقد افلح۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہ طالب علم، لڑکا ہو یا لڑکی، کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جو علم تو حاصل کرتا ہو لیکن رنجیدگی، لاپرواہی اور سستی کے ساتھ علم حاصل کرنے میں لگا ہوا ہو۔ فرماتے تھے نا یفلح، کامیابی اس کا مقدر نہیں بنے گی۔ علم جیسی عظیم نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اور اس کو اپنے اوپر گرا تصور کیا جا رہا ہے، بھاری تصور کیا جا رہا ہے، سستی کے ساتھ علم حاصل کیا جا رہا ہے، لاپرواہی کے ساتھ حاصل کیا جا رہا ہے، تو علم قریب بھی نہیں آئے۔ وَلَكِنْ مَنْ طَلَبَهُ بِذِلَّةِ النَّفْسِ،
لیکن جو طالب علم لڑکا ہو یا لڑکی علم حاصل کرے گا اس جذبے کے ساتھ کہ اپنے آپ کو کھپا دینا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، علم کے مقابلے میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا ہے، ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہنا ہے، تنگیاں برداشت کرنی پڑے تو برداشت کریں گے، تلخیوں کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارنا پڑے تو تلخ گھونٹ بھی اتاریں گے، لیکن مقصد کی حصول یابی میں لگے رہیں گے۔ اس جذبے کے ساتھ جو راہ علم کا مسافر بنے گا، حضرت فرماتے ہیں پھر تو کامیابی اس کا مقدر بن کر رہے گی۔ تو جہد مسلسل ضروری ہے، لگن و دلچسپی کا برابر مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ یہی سبق ہمیں اپنے اکابر و بزرگان دین سے ملا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے لے کر موجودہ زمانے تک کے اہل علم کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کر لیجئے۔ یوں ہی علم جیسی عظیم دولت ان کو حاصل نہیں ہو گئی، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو کھپایا ہے، اپنے آپ کو قربان کیا ہے، وقف کیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ نے پھر نور علم سے ان کو نوازا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں، آیات قرآنیہ کی تفسیر کے سلسلے میں جو نقطہ حضرت پیش فرما دیتے ہیں طبقہ صحابہ میں بھی وہ سند کا درجہ رکھتا ہے۔ اتنا اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا کرتے تھے کہ مجھے معلوم ہو جاتا تھا کہ میرے کسی ساتھی کے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ارشاد گرامی ہے تو براہ راست ان سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی سننے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، دروازے پر دستک دیتا تھا، اگر وہ گھر میں موجود نہیں ہوتے تھے تو دروازے کے سامنے کپڑا بچھا کر بیٹھ جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ گھر تشریف لاتے تھے تو میں اپنی حاضری کا مقصد بیان کرتا تھا۔ اس دوران میرا جسم گرد و غبار سے آلودہ ہو چکا ہوتا تھا، گھر کے باہر بیٹھے ہوئے منتظر ہے کہ حضرت تشریف لائیں گے اور ان سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے۔ یہ طلب ہے، اسی کو طلب صادق کہا جاتا ہے اور اسی کو عظمت کہا جاتا ہے۔ علم کے حوالے سے جب اس طرح کی عظمت دل کے اندر بیٹھے گی تو اللہ علم کا نور دل کے اندر بھیجیں گے، اور پھر وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں بھی قبولیت حاصل کرے گا اور انسانوں کے دل میں بھی اللہ اس کی محبت کو پیدا فرما دے گا۔ ہمارے لیے تو اللہ نے علم حاصل کرنے کے راستے اتنے آسان فرما دیے ہیں کہ پچھلے زمانوں میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مختلف علوم و فنون کے ماہرین ہمارے درمیان موجود ہیں، ایک ادارے کے اندر، مدرسے کے اندر ہم جمع ہو جاتے ہیں اور مختلف فنون سے تعلق رکھنے والی کتابیں پڑھنے کا ہمیں موقع میسر ہوتا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے اور پوری دلچسپی اور ذوق و شوق کے ساتھ علم حاصل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے، مشہور شعر ہے جو حضرت کی طرف منسوب ہے، بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال تروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي۔ جتنی محنت کرو گے، جیسی جدوجہد کرو گے، جیسی کوششیں کرو گے، اسی اعتبار سے بلندیاں اور کامیابیاں تمہارا مقدر بنیں گی۔ جو بلندیوں کا طالب ہوتا ہے وہ راتوں میں جاگتا ہے، علمی کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ ومن رام العلا من غیر کد، جو بغیر محنت و مشقت کے بلندیوں تک پہنچنا چاہے تو وہ محال چیز کو حاصل کرنے میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کرنے والا۔ تروم العزہ
ثم تنام لیلا، عزت چاہتے ہو اور راتوں میں سوتے ہو، پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے. یہ تو ایسے ہی یغوص البحر من طلب اللآلی، ہیروں کو تلاش کرنے والا سمندر کی گہرائیوں کے اندر اترتا ہے، تب جا کر جواہر اس کے ہاتھ آتے ہیں. اگر ہمیں بھی علمی جواہر کو حاصل کرنا ہے اور اپنے دل کو اس سے مزین و آراستہ کرنا ہے تو زندگی کے قیمتی لمحات کا بڑا حصہ علم کی حصولیابی میں لگانا ہوگا، تب جا کر کامیابیاں ہمارا مقدر بنے گا. ہماری طالبات بہنیں یہاں زیر تعلیم ہیں اور دور و نزدیک سے آ کر اس ادارے میں جمع ہیں. ان کے والدین نے ان کی کامیابیوں کے سلسلے میں جو خواب دیکھے ہیں ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنا ہماری ان بہنوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ خواب اسی وقت شرمندہ تعبیر ہوں گے جب آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں گی اور جس مقصد کے لیے یہاں آئی ہیں اس کو حاصل کرنے میں اپنی تمام تر صلاحیتوں اور توانائیوں کو وقف کرنے والی ہوں گی، لگانے والی. حضرت یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے تھے لا یستطاع العلم براحت الجسم، جسمانی راحت کے ساتھ انسان علم حاصل کرنا چاہے کہ وہ آرام سے بیٹھا رہے، ٹھاٹ کی زندگی گزارتا رہے اور علم کا نور اس کے دل کے اندر اترتا رہے اور وہ چند سالوں میں بہترین عالمہ فاضلہ بن جائے، عالم فاضل بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو شیخ چلی کے خواب ہوں گے جو کبھی پورے نہیں ہوتے. علم حاصل کرنا ہے تو قربانی پیش کرنی ہوگی. ہر طرح کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے قیمت چکانی پڑتی ہے. علم حاصل کرنے کے لیے قیمت یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ سچی لگن ہو، جہد مسلسل اور محنت و مشقت کا مظاہرہ ہو. یہ وہ قیمت ہے کہ جس کی بدولت اللہ علم کا فیصلہ ہمارے اور آپ کے حق میں فرمائے. اسی طریقے سے حصول علم کے آداب میں ایک نہایت اہم ادب اساتذہ کی تعظیم، ان کا احترام اور ان کے منظور نظر بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنا. جن ذرائع سے علم ہم تک آ رہا ہے، جب تک ان ذرائع کی عظمت و قدر و منزلت ہمارے دل کے اندر نہیں ہوگی ہم کما حق ہو کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے انا عبد من علمنی حرفا ان شاء باع و ان شاء اعتق. جو شخص مجھے ایک حرف بھی پڑھنا سکھا دے میں اپنے آپ کو اس کا غلام سمجھتا ہوں، چاہے وہ مجھے بیچ دے چاہے وہ مجھے آزاد کر دے. یہ جذبہ ہونا چاہیے ایک طالب و طالبہ کے دل میں اپنے اساتذہ کرام کی تعظیم و احترام کے حوالے سے. سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو، امام شافعی رحمہ اللہ ہو، یا دیگر اکابر و اشراف اور بزرگان دین ہو، اللہ نے ان کو قابلیت و قبولیت کے مقام بلند پر یوں ہی نہیں فائز فرمایا بلکہ انہوں نے حصول علم کے جملہ آداب کا پورا پاس و لحاظ رکھا اور اساتذہ کے ادب و تعظیم و احترام کے حوالے سے مثالی نقوش قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ چھوڑ کر گئے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے استاد حضرت وکیع بن الجراح رحمہ اللہ کے گھر کی جانب ساری زندگی پیر کر کے نہیں لیتے. حالانکہ دور تھا گھر استاد محترم کا، لیکن ادب کا جذبہ ایسا تھا کہ استاد کے گھر کی طرف پیر بھی نہ ہونا چاہیے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد امام مالک رحمہ اللہ کے مجلس میں حاضر ہوتا تو کتاب کا ورق بھی اتنی آہستگی کے ساتھ پلٹتا تھا کہ آواز نہ ہو اور استاد محترم کو کہیں اس آواز سے ناگواری نہ ہو جائے. ورق بھی اتنی آہستگی کے ساتھ پلٹا جا رہا ہے. تو یہ ادب و احترام اور عظمت ہی کا تو جذبہ ہے. یہ جذبہ دل کے اندر ہوگا تو اللہ علم کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں گے اور انسان کی ذات انسانیت کے لیے نافع اور مفید بنے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اساتذہ کرام اور بڑوں کے سلسلے میں ادب و احترام اور تعظیم کے
یہی جذبات مرحمت فرمائیں اور ان کا مظاہرہ کرنا اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے لیے سہل و آسان فرمائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو پڑھیں اس پر عمل کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھیں۔ علم کے اندر نافعیت کی صفت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان علم کے تقاضے پر عمل کرنے والا بنتا ہے۔ تعلق مع اللہ جو انسان کی کامیابی کے لیے بنیادی چیز ہے، یہ صفت پیدا ہوگی علمی تقاضوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں۔ آداب و اخلاق و عبادات سے متعلق خاص طور پر جو قرآنی اور نبوی ہدایات ہمارے سامنے آئیں ان پر نقد عمل کرنے کا اہتمام طالب و طالبہ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ فرائض و واجبات، سنن و مستحبات کی ادائیگی کا اہتمام کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں ان پر عمل کا جذبہ رکھیں۔ حضرت وکی رحمہ اللہ فرماتے تھے اذا اردت ان تحفظ الحدیث فاعمل به، حدیث کو اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو عملی زندگی میں اس کو اتار لو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے تھے ما كتبت حدیثا الا وقد عملت به، کوئی حدیث میں نے ایسی نہیں لکھی جسے اپنی زندگی میں نے نافذ نہ کیا ہو، اس کے مطابق عمل نہ کیا ہو۔ لاکھوں حدیثیں لکھی اور بغیر کسی مبالغے کے اعتماد کے ساتھ کہتے تھے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو میں نے لکھی ہو اور اس پر عمل نہ کیا ہو۔ فرماتے تھے حتی مر بی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم واعطى ابا طیبة دینارا فاحتجمت واعطیت دینارا۔ ایک مرتبہ میرے سامنے یہ حدیث گزری کہ پیغمبر علیہ السلام نے پچنا لگوایا، ایک طریقہ علاج ہوتا ہے، اور پچنا لگانے والے جو صحابی تھے حضرت ابو طیبہ، ان کو آپ نے 1 دینار دیا۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے اس حدیث پہ بھی عمل کیا، میں نے پچنا لگوایا اور جس سے پچنا لگوایا تھا ان کو 1 دینار دیا تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے عمل کا۔ جب عملی زندگی میں انسان ان ہدایات کو اتارے گا تو وہ محفوظ ہوتی چلی جائیں گی اور برکات سے انسان مالا مال ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ پڑھنے جا رہی ہیں، سبق جو پڑھنے جا رہی ہیں، پہلے اس کا مطالعہ کریں، پابندی کے ساتھ اسباق میں حاضر ہوں اور پھر اس کا مراجعہ کریں۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جو طالب و طالبہ ان 3 کاموں کا اہتمام کر لیں، جو سبق پڑھنا ہے پڑھنے سے پہلے اس کا مطالعہ، پھر سبق میں دلچسپی کے ساتھ حاضری اور اخیر میں بعد میں اس کا مراجعہ، جو ان 3 کاموں کا اہتمام کریں گے، ضمانت و گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالی علمی استعداد کے اعتبار سے ان کو پختگی عطا فرمائے۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ طلبہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے تھے وَلْيَذْكُرْ بِمَحْفُوظَاتِهِ وَلْيُبَاحِثْ أَهْلَ الْمَعْرِفَةِ فَإِنَّ الْمُرَاجَعَةَ تُعِينُ عَلَى دوامه۔ طلبہ کو اسباق کا مذاکرہ کرنا چاہیے، محفوظات سے مراد جو پڑھی ہوئی چیزیں ہیں ان کا مذاکرہ کرنا چاہیے، جاننے والوں سے گفتگو اور بات چیت اور مباحثہ ہونا چاہیے، کیونکہ مذاکرہ کسی بھی شے کو مستقل طور پر محفوظ رکھنے میں بڑا معین و مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مذاکرۃ العلم ساعۃ خیر من احیاء لیلۃ، تھوڑی دیر کے لیے علمی مذاکرہ کر لینا رات بھر نفلی عبادت میں منہمک ہونے سے بہتر عمل ہے، کیونکہ نفلی عبادت کی ادائیگی کا فائدہ انفرادی طور پر اسی شخص کو ہوگا جو نفلی عبادات انجام دے رہا ہے، لیکن علمی مذاکرے کا فائدہ متعدی ہوگا، بہت سے لوگوں کا ہوگا۔ بہرحال اللہ نے ہمیں نور ایمانی سے منور فرمایا ہے اور علم کی قدر و منزلت اور اہمیت و عظمت کے احساس سے بھی ہمارے دلوں کو روشن فرمایا ہے۔ اللہ حصول علم کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے، اور ہماری جو طالبات بہنیں یہاں زیر تعلیم ہیں
اللہ ان کو ہر طرح کی کامیابیوں سے نوازیں، بلندیوں سے مالا مال فرمائیں، اور بہترین اخلاق و کردار کا حامل بن کر یہاں سے رخصت ہونا اللہ ان کے لیے آسان فرمائے۔ اس ادارے کے منتظمین اور معلمین و معلمات، طالبات و معاونین، سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے شروع میں جو حدیث پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام، جس انسان کی زندگی کا آخری لمحہ آ جائے، موت آ جائے، اس حال میں کہ وہ علم کی حصولیابی میں لگا ہوا اور علم اس لیے حاصل کر رہا ہو تاکہ اسلام کے کلمے کو بلند کرے، اسلام کی خدمت کرے، تو اس کے اور انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ ہمیں ساری زندگی طالب علم بن کر شب و روز گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہماری بہنیں اس جامعہ سے فارغ ہو کر بھی چلی جائیں تو بھی اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھیں اور طالب علمانہ شان و وقار کے ساتھ زندگی گزاریں۔ علم سے اشتغال آپ کا برقرار رہنا چاہیے۔ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جہاں بھی آپ رہیں وہاں جاری رہنا چاہیے، چاہے 2 بچیوں کو آپ پڑھائیں لیکن آپ اپنے علم کے ذریعے فائدہ ضرور پہنچانے والی ہوں، اور مطالعے کا معمول بھی لازمی طور پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی سعادتوں سے اور خیرات و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وسقم. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. یا اللہ محض اپنے لطف و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ آپ کی توفیق سے اس موقع پر جو کہا اور سنا گیا اس پر عمل کی دولت سے ہم سب کو بہرور فرمائیے۔ اے اللہ ہماری جو عزیز بہنیں اس ادارے میں علوم قرآن و سنت حاصل کرنے کے ارادے سے جمع ہیں، اے اللہ ان کو مقصد میں کامیابی عطا فرمائیے، نور علم سے ان کے سینوں کو مزین و آراستہ فرمائیے، علمی تقاضوں پر عمل ان کے لیے آسان فرمائیے۔ ان کے والدین نے ان کی کامیابی کے حوالے سے